بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ومن شرع فی نافلة ثم افسدها قضاها، اور جو شروع ہوا نفل نماز میں پھر اس کو فاسد کر دیا تو اس کی قضا کرے گا۔ شروع ہونے کے بعد وہ اب اس کو پورا کرنا واجب ہے، اب اس کو پورا کرنا واجب ہے، اپنے عمل کو بطلان سے بچانا ہے۔ قرآن مجید میں ہے لا تبطلوا اعمالکم۔ فقال الشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا قضا علیہ، اس پر قضا نہیں ہے، لأنہ متبرع فیہ، کیونکہ وہ نفل پڑھنے میں تبرع کرنے والا ہے، یعنی ایک ذاتی اور ایک نفلی عبادت کرنے والا ہے۔ ولا لزوم علی المتبرع، اور نفلی نیکی کرنے والے پر لزوم نہیں ہوتا۔ ولنا، ہماری دلیل کیا ہے؟ ان المؤدى وقع قربۃ، کہ بے شک جو چیز ادا کی جا رہی ہے وہ قربت اور عبادت واقع ہوئی ہے، فیلزم الاتمام، لہذا لازم ہے اس کو پورا کرنا۔ ضرورت صیانتہ عن البطلان، اس ضرورت سے کہ بچایا جائے اس کو بطلان سے، باطل ہونے سے۔ قرآن میں ہے لا تبطلوا اعمالکم۔ آگے مسئلہ ہے اس کو سمجھنے سے پہلے ایک بات سمجھو، دو باتیں دو باتیں۔ ایک بات یہ ہے کہ نفل کی دو رکعتیں الگ ہوتی ہیں، دو رکعتیں الگ ہوتی ہیں۔ اگر 4 کی نیت کرے اور دو کو فاسد کرتا ہے، شروعات میں 2 فاسد کر دیتا ہے تو پھر 2 کی قضا کرے گا، شروع والی کی، آخری والے کی قضا نہیں ہوگی، کیونکہ اس میں جب تک شروع نہیں ہوگا تب تک وہ ابتدا ان کی نہیں ہوئی۔ بات آگئی سمجھ میں؟ تو نفل کا ہر دو الگ الگ ہوتا ہے، ہر دو پہلی بات۔ دوسری بات، جو نفل کا دوسرا شفع ہے، شفع سمجھتے ہو؟ دوسری 2 رکعتیں، 4 پڑھ رہا ہے، دوسری 2 رکعتیں، ان کی بنیاد پہلی 2 رکعتوں پر ہے۔ اگر پہلی 2 رکعت کی تکبیر تحریمہ صحیح ہے تو پھر دوسری 2 رکعت بھی ہوں گی، وگرنہ نہیں ہوں گی۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ یہ بات سمجھے بیٹا؟ ہاں تو بولو نا یار، ہاں تو صحیح بولو نا، پتا چلے کہ صحیح سمجھ میں آیا۔ اب پہلی 2 رکعت کی تکبیر تحریمہ قرات سے باطل ہوگی یا نہیں ہوگی؟ قرات سے باطل ہوگی، اس میں اختلاف ہے۔ اس میں کیا ہے؟ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر پہلی 2 رکعت کی اس نے ایک رکعت میں بھی قرات نہیں کی، یا دونوں میں نہیں کی، ایک میں نہیں کی تو دونوں میں تو بدتری کیا ہولا، ایک رکعت میں بھی اگر قرات نہیں کی تو تکبیر تحریمہ باطل ہو جائے گی۔ اب دوسرے شفع میں شروع ہونا صحیح نہیں۔ بات آگے سمجھ میں؟ اب دوسرا شفع نہیں ہوگا، تکبیر تحریمہ باطل ہو گئے، سمجھا؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اگر دونوں میں سے ایک میں بھی قرات کر لی تو تکبیر تحریمہ صحیح ہو جائے گی، اگر دونوں میں نہیں کی پھر صحیح نہیں۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ صحیح ہو جائے گی اگر تو دونوں میں قرات نہ کرے، لیکن قرات چھوڑنے کی وجہ سے اس کی قضا کرنی پڑے گی، اس کی قضا۔ چنانچہ اگر کسی نے 4 رکعتوں میں قرات نہیں کی تو ان کے نزدیک 4 قضا کرنی پڑے گی، کیونکہ پہلی نہیں ہوئی، پہلی کی تکبیر تحریمہ تو صحیح ہو گئی لیکن وہ قرات چھوڑنے کی وجہ سے ہوئی نہیں۔ جب تکبیر تحریمہ صحیح ہوئی تو آخری جو 2 رکعتیں ہیں ان 2 رکعتوں میں بھی اس نے قرات نہیں کی تو ان میں شروع ہونا صحیح ہوا، تکبیر تحریمہ صحیح ہے تو شروع ہونا صحیح ہوا، اور قرات نہیں کی اس وجہ سے ان کی بھی قضا کرے گا۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صرف پہلی 2 کی قضا کرے گا، کیونکہ تکبیر تحریمہ جب صحیح نہیں ہوئی تو دوسرے شفعے کی بنا صحیح اس پر نہیں ہوئی۔ اس طرح امام محمد کے نزدیک بھی یہی، ٹھیک ہے نا؟
بات آ گئی سمجھ میں؟ تو اختلاف سمجھ میں آیا بیٹا؟ ہاں، تو اسی بنیاد پر بہت سارے مسئلے نکلے ہیں. بات آئی سمجھ میں؟ اگلے متن کے بعد جو ہے نا بہت 8-10 صورت، پتہ نہیں کتنی صورتیں بتا رہے ہیں، 8 ہیں میرے خیال میں، 8 صورتیں. بہرحال وَإِنْ صَلَّى أَرْبَعًا، اور اگر نماز پڑھی 4 رکعتیں، وَقَرَأَ فِي الْأُولَيْنِ، اور قرات کی پہلی 2 رکعتوں میں، وقعد، اور اس نے قعدہ بھی کیا. اب یہ سب کے نزدیک پہلی شفع ہو گیا. ثم افسد الاخرین، پھر آخری 2 کو فاسد کر دیا، تو قضا رکعتین، 2 رکعت کی. لأن الشفع الاول، کیونکہ پہلا شفع جو ہے قد تم، وہ کیا ہو چکا ہے؟ تام ہو چکا ہے. والقیام الی الثالثہ، اور دوسری کی طرف کھڑا ہونا بمنزلہ تحریمہ مبتدات کے ہیں، یعنی نئی تکبیر تحریمہ کے. فیکون ملزمن ھذا، فیکون ملزمن، لہذا جب اس دوسری میں شروع ہو گیا تو اس کو اپنے اوپر لازم کرنے والا شمار ہوگا، اور لازم کرنے کے بعد جب تو فاسد کر دیا تو اس کی قضا کرنی پڑے گی. ھذا، یہ اس صورت میں اذا افسد الاخرین بعد الشروع فیہما، کہ جب فاسد کیا آخری 2 کو ان میں شروع ہونے کے بعد. ولو افسد قبل الشروع فی الشفع الثانی، اور اگر فاسد کیا دوسرے شفع میں شروع ہونے سے پہلے، لا یقضی الاخرین، تو اخرین کی قضا نہیں کرے گا، پہلے 2 کی کرے گا. پہلے وعن ابی یوسف، ابو یوسف سے مروی ہے کہ انہ یقضی، کہ آخری کی بھی قضا کرے، کیونکہ ان کے نزدیک تکبیر تحریمہ اگرچہ قرات نہ بھی کرے پھر بھی صحیح ہو جاتی ہے. اعتبار للشروع بالنظر، کسی نظر میں شروع ہونے پر کا اعتبار کرتے ہیں. ولہما، حضرات طرفین کے نزدیک کہ شروع جو ہے وہ لازم کرنے والا ہے اس کو جس میں شروع ہوا ہے. وما لا صحت لہ الا بہ، اور اس کی قضا کرے گا جس کی صحت اس کے بغیر نہیں ہو سکتی، نہیں ہے صحت اس کی مگر اسی کے ساتھ. تو صحت شفع اول کا تعلق جو ہے وہ ثانی کے ساتھ نہیں ہے، بخلاف دوسری رکعت کے. وعلی ھذا، اسی پر ہے ظہر کی سنتیں، کیونکہ وہ بھی کیا ہے؟ نفل. اور کہا گیا ہے کہ ظہر کی 4 رکعتیں قضا کرے گا اگر پہلے شفع میں ہی جو ہے اس نے باطل کر دیا، احتیاطاً، کیونکہ وہ ایک نماز کے بمنزلہ ہے. سمجھے؟ وَإِنْ صَلَّى أَرْبَعًا، اور اگر 4 رکعت نفل پڑھی، وَلَمْ يَقْرَأْ فِيهِنَّ شَيْئًا، اور اس میں قرات نہیں کی کسی کوئی بھی چیز، اعاد رکعتین، اعادہ کرے گا 2 رکعتوں کا. ٹھیک ہے. وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حنیفہ و محمد، یہ حضرات طرفین کے نزدیک ہے، کیونکہ امام ابو حنیفہ کے یہاں کم از کم 1 رکعت میں قرات کرے گا پھر تحریمہ صحیح ہوگی، اور امام محمد رحمۃ اللہ کے نزدیک تو دونوں میں قرات ضروری ہے پھر تحریمہ صحیح ہوگی. ٹھیک ہے. لیکن امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں 4 قضا کرے گا، کیونکہ انہوں نے اس نے اگرچہ قرات نہیں کی لیکن تحریمہ صحیح ہو گئی، جس کی وجہ سے دوسرے شفع کی اس پر بنا ہو گئی. سمجھ آئی بات؟ 4 پوری پڑھی نا تو دوسرے میں شروع بھی ہو گیا نا. وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ عَلَى 8 أَوْجُهٍ، یہ مسئلہ 8 صورتوں پر ہے، اور اثر اس کے اندر یہ ہے کہ ان عند محمد رحمہ اللہ، کہ بے شک امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ترک القراءۃ فی الاولین، پہلی 2 رکعتوں میں قرات کو چھوڑنا، او فی احداہما، یا پہلی 2 میں سے ایک میں چھوڑنا، یوجب بطلان التحریمہ، واجب کرتا ہے تکبیر تحریمہ کے باطل ہونے کو. سمجھ میں آئی بات؟ لأنہا توقد للافعال، کیونکہ تحریمہ باندھی جاتی ہے افعال کے لیے، اور اس نے رکن چھوڑ دیے، اس نے فرض چھوڑ دیا. وعند ابی یوسف رحمہ اللہ،
اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ترک القراءۃ فی الشفع الاول، قراءت کو چھوڑنا پہلے شفع میں لا یوجب بطلان التحریمہ، یہ واجب نہیں کرتا تحریمہ کے بطلان کو، ٹھیک ہے، لیکن نماز فاسد ہوگی، یہ نہیں۔ وانما یوجب فساد الادا، اور جزینیس واجب کرتا ہے ادا کے فساد کو، لان القراءۃ رکن زائد، کیونکہ قراءت جو ہے وہ رکن زائد ہے، رکن تو ہے لیکن زائد ہے، کیونکہ کبھی کبھار ساکت بھی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہ آپ دیکھتے نہیں کہ بے شک ان للصلاۃ وجودا بدونہا، کہ نماز کے لیے وجود ہے قراءت کے بغیر بھی، نیچے لکھا ہوا ہے کما فی حق الاخرس، جیسے گونگے آدمی کے حق میں۔ غیر مگر یہ ہے کہ انہ لا صحۃ للاداء الا بہا، کہ نہیں ہے ادا کی صحت مگر قراءت کے ساتھ۔ وفساد الادا، اور ادا کا فاسد ہونا لا یزید علی ترکہ، اس کے ترک پر زیادہ نہیں ہو سکتا۔ فلا یبطل التحریم، لہذا تکبیر تحریمہ باطل ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ترک القراءۃ فی الاولین، پہلی دونوں رکعتوں میں قراءت کو چھوڑنا واجب کرتا ہے بطلان تحریمہ کو، وفی احداہما لا یوجب، اور ان میں سے ایک میں واجب نہیں کرتا۔ سمجھ آئی بات؟ لأن کل شفع من التطوع صلاۃ علی حدۃ، کیونکہ ہر دو یعنی ہر جوڑی نفل میں سے یہ صلاۃ ہے علیحدہ طور پر، اور فسادها، اور اس کا فساد جو ہے بترک القراءۃ فی رکعۃ واحدۃ مجتہد فیہ، کہ اس کا فساد قراءت کو چھوڑنے کے ساتھ ایک رکعت میں یہ مجتہد فیہ، یعنی اختلافی مسئلہ ہے۔ فقضینا بالفساد فی حق وجوب القضاء، لہذا ہم نے فیصلہ کیا فاسد ہونے کا قضاء کے وجوب کے حق میں، کہ قضاء واجب ہوگی، فاسد تو ہو جائے گی، ایک رکعت میں کی ایک میں نہیں کی تو نماز تو فاسد ہو جائے گی، لیکن وحکمنا ببقاء التحریمہ، ہم نے حکم لگایا تکبیر تحریمہ کے باقی رہنے کا، فی حق لزوم الشفع الثانی، دوسرے شفع کے لازم ہونے کے حق میں احتیاط۔ سمجھ میں آئی بات؟ اذا ثبت ھذا، جب یہ بات ثابت ہو گئی تو ہم کہتے ہیں کہ اذا لم یقرأ فی الکل، جب چاروں رکعتوں میں کیا کیا؟ قراءت نہیں کی، قضا رکعتین عندہما، تو حضرات طرفین کے نزدیک صرف 2 رکعت کی قضا کرے گا، کیونکہ دونوں کے نزدیک تکبیر تحریمہ صحیح نہیں، امام محمد کے یہاں تو دونوں میں قراءت کرنے سے تکبیر تحریمہ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اور ایک میں کی پھر بھی نہیں ہوگی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بھی دونوں میں قراءت کرنے سے تکبیر تحریمہ نہیں ہوتی، اگر ایک میں کی تو ہو جائے گی ان کے نزدیک، لیکن یہاں پر دونوں میں ہی نہیں کی نا، سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ نہیں آئے کوئی ایک بھی مسئلہ تو وہیں پہ پوچھنا کہ صحیح سمجھ میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایسے سر نہیں ہلانا۔ اذا لم یقرأ فی الکل، جب قراءت نہیں کی تمام رکعتوں میں تو قضا کرے گا 2 رکعتوں کی حضرات طرفین کے نزدیک، کیونکہ تحریمہ تحقیق باطل ہو چکی قراءت کے چھوڑنے کے ساتھ فی الشفع الاول، پہلے شفع میں، ٹھیک ہے، عندہما فلم یصح الشروع فی الثانی، لہذا صحیح نہیں ہوا دوسرے شفع میں شروع ہونا، سمجھا؟ فبقیت، اور تکبیر تحریمہ باقی ہے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، فصح الشروع فی الشفع الثانی، پس صحیح ہے شروع ہونا دوسرے شفع میں۔ ثم اذا فسد الکل، پھر جب اس نے سب کو فاسد کر دیا قراءت کو چھوڑنے کے ساتھ، اس میں فعلیہ القضاء الاربع عندہ، تو ان کے نزدیک 4 کی قضا لازم ہے۔ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ ہاں ولی صاحب۔ ولو قرأ فی الاولین، اور اگر قراءت کی پہلی 2 میں، لا غیر، آخری 2 میں قراءت ہے تو پہلا شفع سب کے نزدیک صحیح ہو گیا، تکبیر تحریمہ بھی صحیح ہو گئی، دوسرے شفع کی اس پر بنا بھی ہو گئی، تو لہذا بالاجماع دوسرے شفع کی قضا کرے گا، 2 رکعتوں کی قضا کرے گا۔ اور اگر قراءت کی
فی الاولین پہلی دو رکعتوں میں نہ کہ اس کے علاوہ، تو اس پر لازم ہے قضا آخری دو کی بالاجماع، کیونکہ تحریمہ لم تبطل باطل نہیں ہوئی۔ فصح الشروع فی الشفع الثانی، پس صحیح ہے شروع ہونا دوسرے شفع میں۔ ثم فسادہ بترک القراءۃ، پھر اس کا فاسد کرنا قرات کے چھوڑنے کے ساتھ۔ کس کو فاسد کرنا؟ دوسرے شفع کو۔ لا یوجب فساد الشفع الاول، یہ واجب نہیں کرتا پہلے شفع کے فساد کو، بلکہ وہ خود ہی اپنا دوسرا شفع فاسد ہوگا۔ سمجھ رہے ہو؟ ولو قرأ فی الاخرین الی غیر، اور اگر قرات کی آخری دو کی اس کے علاوہ کوئی نہیں کی، یعنی پہلی دو رکعت میں قرات نہیں کی، آخری دونوں رکعت میں قرات کی، اب دو رکعت کی قضا کرے گا سب کے نزدیک، لیکن اس بات کا فرق ہے کہ کون سی دو کی قضا کرے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ حضرات شیخین رحمۃ اللہ طرفین کے نزدیک پہلی دو کی قضا کرے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ پہلی دو میں جب اس نے قرات نہیں کی تو آخری دو کی اس پر بنا ہی صحیح نہیں، تکبیر تحریمہ باطل ہو گئی نا، تو لہذا پہلی دو ہی فاسد ہو گئی، ان کی قضا کرے گا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے تکبیر تحریمہ پہلی دو کی صحیح ہے، پہلی دو کی صحیح ہو گئی، اب آخری دو اس نے ادا کر دی، تو آخری دو ادا ہو گئی، باقی بچ گئی، پہلی دو ان کی قضا کرے گا۔ دونوں کی دلیل الگ ہے، ٹھیک ہے، قضا پہلی دو ہی کی کرے گا۔ اور اگر قرات کی آخری دو میں نہ کہ اس کے علاوہ، تو اس پر قضا ہے پہلی دو کی بالاجماع، کیونکہ حضرات طرفین کے نزدیک نہیں صحیح ہوا شروع ہونا دوسرے شفع میں، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے اگرچہ صحیح ہو گیا لیکن دوسرے شفع کو اس نے ادا کر دیا۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ قرات کر لی۔ وَلَوْ قَرَأَ فِي الْأُولَيَيْنِ وَإِحْدَى الْأُخْرَيَيْنِ، اور اگر قرات کی دونوں پہلی میں اور آخری دو میں سے ایک رکعت میں، ٹھیک ہے، تو پہلی دو ادا ہو گئی اور آخری دو ادا نہیں ہوئی سب کے نزدیک، ادا تو سب کے نزدیک، امام ابو یوسف کے نزدیک تکبیر تحریمہ صحیح ہونے کی ہوتی ہے، لیکن فاسد ان کے نزدیک بھی ہو جاتی ہے، سمجھے؟ فعلیہ قضاء الاخرین بالاجماع، سمجھے نا؟ ولو قرأ فی الاخرین واحد الاولین، اب مسئلہ اختلافی آ گیا، نہیں یہ بھی اختلافی نہیں، اور اگر قرات کی، ٹھیک ہے، آخری دو میں اور پہلی دو میں سے ایک میں، پہلی دو میں سے، اب اس میں کیا ہے دیکھو، پہلی دو میں سے ایک میں کی، ٹھیک ہے، تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پہلی دو صحیح نہیں ہوئی، پہلی دو کی تکبیر تحریمہ صحیح، تو آخری کی اس پر بنا ہی نہیں ہوئی، ان کے یہاں دونوں میں قرات ضروری ہے نا، سمجھ رہے ہیں مولوی؟ تو بچوں میں کریے تھے، ہاں بات آ گئی سمجھ میں؟ تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے آخری دو ہوئی نہیں، آخری دو ہوئی نہیں۔ امام ابو یوسف کے نزدیک تکبیر تحریمہ صحیح ہے، پہلی دو کی تکبیر تحریمہ صحیح ہے، لہذا آخری دو میں جو اس نے دونوں میں قرات کی وہ ادا ہو گئی۔ امام محمد کے یہاں اس میں شروع ہونا ہی صحیح نہیں ہوا، اور اب وہ جو ہے وہ ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے وہ کیا ہے، صحیح ہونا شروع ہو گیا، آخری دو ادا ہو گئی، پہلی اس نے قضا جو ہے فاسد کر دی قرات نہ کر کے، لہذا ان کی قضا کرے گا۔ امام ابو حنیفہ کے یہاں بھی یہی ہے، کیونکہ ان کے یہاں اگر ایک میں قرات کی تب بھی تکبیر تحریمہ صحیح ہو جائے گی، وہ کہتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ صحیح ہو گئی لیکن آخری دو کو ادا کر دیا اور پہلی دو فاسد کر دی، پہلی دو تو پہلی دو کی قضا کر، سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے؟ ولو قرأ فی الاخرین، اگر قرات کی آخری دو میں، واحد الاولین، اور دو رکعتوں پہلی دو رکعتوں میں سے ایک میں، فعلیہ قضاء الاولین، اس پر لازم ہے پہلی دو کی قضا بالاجماع۔ نیچے لکھا ہوا ہے اما عند الشیخین فلصحت الاداء، صحت
ادا الاخرین کہ شیخین کے نزدیک آخری 2 رکعتوں کی ادا صحیح ہو گئی، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے فلعدم صحت الشروع فی الشفع الثانی، امام محمد کے رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دوسرے شفع میں شروع ہونا ہی صحیح نہیں ہوا. سمجھ رہے ہو؟ ولو قرأ فی احدی الاولین و احدی الاخرین، اگر قرات کی پہلی 2 میں سے ایک میں اور آخری 2 میں سے ایک میں، تو امام ابو یوسف کے نزدیک 4 کی قضا کرے گا. کیوں؟ کیونکہ پہلی رکعت کی تکبیر تحریمہ صحیح ہے، ٹھیک ہے، تو دوسرے کی بنا بھی صحیح ہے، تو دونوں ہو گئی نا. لیکن چونکہ دونوں کی ایک ایک رکعت میں قرات نہیں کی تو دونوں کو فاسد کر دیے. سمجھ آئی بات؟ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے وہ کیا ہے، 2 کی قضا کرے گا، 2 کی قضا کرے گا. کیوں؟ ان کے نزدیک پہلے شفع میں 1 رکعت میں قرات کی تو دوسرے اس کی تکبیر تحریمہ باطل، دوسرے کی بنا صحیح نہیں ہوئی، دوسرے کی بنا صحیح نہیں ہوئی، اور پہلی 2 رکعت کی قضا کرے گا کیونکہ اس کو فاسد کرتی ہے. سمجھ آئی بات؟ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی 4 کی قضا کرے گا، کیونکہ ان کے نزدیک 1 رکعت میں قرات کرنے سے بھی تکبیر تحریمہ صحیح ہو جاتی ہے. سمجھ آئی بات؟ اور اگر قرات کی پہلی 2 میں سے ایک میں اور آخری 2 میں سے ایک میں، تو امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر 4 کی قضا کرے گا، اور اسی طرح امام حنیفہ کے نزدیک میں، کیونکہ تحریمہ باقی ہے ان کے نزدیک. اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قضا کرے گا الاولین پہلی 2 کی، کیونکہ تحریمہ تحقیق اٹھ چکی ہے ان کے نزدیک. وقد انکر ابو یوسف هذه روایت عنہ، اور تحقیق انکار کیا امام ابو یوسف نے اس روایت کو ان سے. وقال، اور فرمایا کہ روایت لکان ابی حنیفہ، کہ میں نے روایت کیا آپ کے لیے امام حنیفہ سے کہ وہ کہتے ہیں کہ لازم ہے 2 رکعتوں کی قضا، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں رجوع کیا روایت کرنے سے اس سے. امام محمد کہتے ہیں کہ نہیں، امام حنیفہ کے 4 کی قضا ہوئی. امام حنیفہ کے یہاں سمجھ آئی بات؟ وَلَوْ قَرَأَ فِي إِحْدَى الْأُولَيَيْنِ لَا غَيْرَ، ٹھیک ہے، اور اگر قرات کی 2 رکعتوں میں سے ایک میں، پہلی 2 رکعت میں سے، نہ کہ اس کے علاوہ، اس میں بھی وہی صورت ہے. امام ابو یوسف کے نزدیک 4 کی قضا کرے گا، امام ابو حنیفہ کے نزدیک بھی 4 کی قضا کرے گا، کیونکہ پہلی کی تکبیر تحریمہ ان کے یہاں بھی صحیح ہو گئی. امام محمد کے یہاں 2 کی قضا کرے گا. سمجھا؟ قضا اربعن عندہما، حضرات شیخین کے نزدیک جو ہے وہ 4 کی قضا کرے گا، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 2 رکعت کی قضا کرے گا. سمجھا؟ وَلَوْ قَرَأَ فِي إِحْدَى الْأُخْرَيْنِ لَا غَيْرَ، اگر قرات کی آخری 2 رکعتوں میں سے ایک میں اور باقی کوئی قرات ہے، تو اب جو ہے وہ تھوڑی تبدیلی آ گئی کہ امام ابو حنیفہ چلے گئے امام محمد کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ سمجھا نا کہ کیسے؟ بات سمجھو، سمجھو کہ جب پہلی 2 رکعتوں میں سے دونوں رکعتوں میں قرات نہیں کی تو امام ابو یوسف کے یہاں تکبیر تحریمہ صحیح ہو گئی، ٹھیک ہے، اور دوسرے کی بنا بھی صحیح ہو گئی، اور اس دوسرے میں 1 رکعت میں قرات نہیں کی تو اس کو بھی فاسد کر دیا، تو 4 رکعت کی قضا کرے گا. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں قرات دونوں میں پہلی میں ضروری ہے، تو ان کے یہاں تکبیر تحریمہ باطل ہو گئی تو 2 کی قضا کرے گا، دوسرے کی بنا ہی صحیح نہیں. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی کم از کم 1 میں قرات تو ہونی چاہیے تھی، لیکن اس نے پہلی دونوں میں نہیں کی تو ان کے یہاں بھی 2 کی قضا کرے گا. سمجھا نہیں سمجھا؟ وَلَوْ قَرَأَ، اور اگر قرات کی فی احدی الاخرین، اخرین میں سے ایک میں، نہ کہ اس کے علاوہ، تو قضا کرے گا 4 کی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، اور صاحب حضرات طرفین کے نزدیک 2 رکعت کی قضا کرے گا. فرماتے ہیں، اور تفسیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی، لا یصلی بعد صلاۃ مثلھا، یعنی رکعتین بقراءۃ، رکعتین بغیر قراءۃ، فیکون بیان فرضیۃ القراءۃ فی الرکعات النفل کلھا. کہتے ہیں کہ تفسیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد مبارک کی کہ لا یصلی بعد صلاۃ مثلھا، کہ نہ پڑھے نماز کے بعد اس کے مثل، یعنی 2 رکعتیں،
بقراءت، قراءت کے ساتھ، ٹھیک ہے، یعنی قراءت کے ساتھ اس نے نماز کے بعد دوسری رکعت قراءت کے ساتھ نہ پڑھی، ٹھیک ہے، ورکعتین بغیر قراءت، اور 2 رکعتیں بغیر قراءت کی، فیکون بیان فرضیت القراءت فی الرکعات النفل کلھا، بس ہوگا اس میں بیان قراءت کی فرضیت کا تمام نفل کی رکعتوں میں۔ بات آگئی سمجھ میں؟ چلو صلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔